اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے جانے کا فیصلہ ہمارے اللہ نے کر دیا ہے۔ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے رب کی نظر میں ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں۔ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ دو پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ یا زندگی یا موت سے لڑو۔ نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چل۔ جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی تو پردے جب ہٹیں گے، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں۔ اور مثال کیا دی ہے؟ یار پانی دی، مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا۔ آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ۔ تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے، اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہے کسی کا کوئی ایسا رب؟ ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو بتاؤ هل تعلم له سمیہ۔ مغرب والو بڑی سائنس نے ترقی کر لی،
بہت کچھ بنا لیا. اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والوں بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں، ایک اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں نا، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے. نہیں کہ ہاتھ نال ناپتے بیٹھا ہوا ہے. حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے. اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے. اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے. کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی بدل یا موت سے لڑو. نہیں ویر جاوے اجے اسرائیل نو جا، میں نہیں مردا. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چلو، اس کو راضی کر کے چلو. اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو. اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے، اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے، ساری دنیا کے سائنسدانوں سے احوال تلا دے. میں نے یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو وہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے. تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے. تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جیسے جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے. کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور اس نے کتنا کرم کیا، صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض. کہا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں. تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا. آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ. تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا. پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی. اب یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو،
اچھی لائف ہو. میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا اور آج 2025 ہے. میرا مسلسل سفر ہے. میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی. چیزیں اچھی ہیں, لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس, چیزیں ساری ہر چیز مہیا میسر, لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے, اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ, جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو. تم تو ہم مسلمان بیٹھے, جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو, نہ رسول کا پتہ ہو, نہ جنت کا پتہ ہو, وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ ایک سائرن ہے عربی میں, تو ایدہ دینا ویک میں نے ویکھیا کر. اللہ 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 چیلنج ہے یہ. اللہ یا اللہ کی گل ہے, بڑا زبردست بول رہے ہیں تم یا اللہ. اللہ سائرن سنو, اللہ سنو, اللہ سنو, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے, ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے. سونے چاندی کے بستروں پر سو, سونے کی تاروں کا لباس پہنو, اور روز رائج سے بھی کوئی وڈی گڈیاں تے بیٹھو, بڑے عالی شان جہاز بناؤ, لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے, جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے. تو پھر میں, چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے, اس میں اس اضحک و ابکا صورت مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں, میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں. ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے, برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے, زیادہ ڈوب جاؤ گے. دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں, مغربی ملک ہیں, مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے. اللہ کو نہیں جانتے, ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, نہ کہیں جہاں میں امان ملی. ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں, میں نے بہت دھکے کھائے, میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی, لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی, مجھے سکون نہیں ملا. سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا, تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا, چند آنسو بہا کے ملا. یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے. لہو ما فی السماوات, آسمانوں کا شہنشاہ, وما فی الارض, زمینوں کا شہنشاہ, وما بینہما, اس کے درمیان کا شہنشاہ, وما تحت الثری, اور زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ. للہ المشرق والمغرب, مشرق کا بادشاہ مغرب کا بادشاہ, رب المشرقین و رب المغربین, شمال جنوب کا بادشاہ, مشرق مغرب کا بادشاہ. عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں, قدرت میں, طاقت میں. اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے. اللہ کی تعریف ناممکن ہے. اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے, لو کان البحر مدادا, یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, پھر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا, اور کاغذ دوں گا, کاپی دوں گا, اور تمہیں علم دوں گا. پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو, میری تعریف لکھو, میری تعریف لکھو. ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی. پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو, جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو. ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی. پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا, نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اللہ نبیوں کو بلائے گا.
پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی. پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا, رسولوں سے کہے گا لکھو, وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی. پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 بڑے آئیں گے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی. پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ. وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی. اللہم لا استطیع ثناء علیک, یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں, اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے, کلمیں ٹوٹ جائیں گی, اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے. وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے. یہ غلط نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا. شے بھی کوئی شے ہے بھائی, زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے, یہ کوئی گل کرن دی. یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے, عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے, کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے, پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے. اتہاسہ کھیڑ ہو گیا اللہ نال, لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب, کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو, تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں, اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں, اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو, تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں, میں اس سے بھی بڑا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے, وہ سنو اب. عبدی انت ترید و انا ارید, میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید, جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں, اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں. تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا, نہیں کروں گا نہیں ہوگا. فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے, اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو انہیں پالنا ہے, پال کے دکھائے کہ نہیں دکھائے. نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے, اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے, اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے. حضرت مریم کماری پاکیزہ, اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے, نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے. اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر, اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ, جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر. وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند, باہروں کنڈی لگی ہوئی ہے, تالا لگ گیا, کدوں بڑا ہے بندہ. تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو. تو وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں, میں انسان نہیں ہوں, انما انا رسول ربک, میں تو فرشتہ ہوں, انسانی شکل ہے. تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ احب لکی کیا ہے غلامن زکیہ, میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے. کہنے لگی توبہ 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 توبہ, مجھے بیٹا, مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. بیٹا ہونے کے تو 2 راستے ہیں, ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں, ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے. زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے, نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے, یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں, مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین, ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں, یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی, وہ چھوٹا جا تھا کمرہ, آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی, ہن کدے جاوے. تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی, نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا, اے دیکھو یہاں سے, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا, پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے. یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے. حمل ہو گیا, اور حمل پورا 9 مہینے کا. ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد
وہ حمل کو پالتی رہیں اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو قرآن نے بتایا. اب باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ. فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً. عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے. اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے. تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئیں، فوراً ایک دور جگہ گئیں. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض. ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی. فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے چونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا. انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی. تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا. انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دیں. دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خامد کے بیٹا دے دیا. لا الہ الا اللہ. تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں. تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو. فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ. یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو. جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو. وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں. نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر. زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نو بھی گال کٹتے جاندے پے ہوندے، او تیری فلانی تے تیری فلانی. ان ایڈے بے وقوف ہیں، جڑی سب تو بے وقوف مخلوق ہے کھوتا، انہوں بھی گالی کٹی جاندی. تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے. تو میرا رب کہتا ہے دیکھ، حرام نہ دیکھ، سن، حرام نہ سن، کھا، روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے. تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے. تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا. اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے. عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے. اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا. اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں. یحلون فیہا من اساور من ذہب. جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ. وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا
دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من۔ ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ۔ اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی، نور پھیل جائے گا۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سان، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند۔ اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہیں ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کے بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے، تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی ہے، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے؟ 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس میں؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس۔ کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہوں دوزخ تو نے، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، یہ 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں تو 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبجن نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تھا کہ بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے، وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، اور دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گے، ایمان والی مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں گے اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگیں؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے
اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڈی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو، پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا، میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ ہائے ہائے، قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ، کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے، کہیں گے یا اللہ ہو گئے، اللہ کہیں گے نہیں ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی ہے جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا۔ تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ، الم یزحزحنا عن النار ویدخلنا الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ، آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی تھی رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی۔ رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر لیں۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے، وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سہرا سجایا ہے، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں اور تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ رضوان لبیک، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں، تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا۔ وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو
میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا بھی کھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں گا۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہے،
1 لاکھ ادھر ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے، وہ کیا لذت ہوگی۔ ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سر کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں خود سنائے گا، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے گا، تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرے اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے، سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سٹرلنگ، یہاں سارے میں گیا ہوا ہوں نا، اس لیے تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے، تو میرا رب کیا فرمائے گا، دیکھو میرے بندو تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا آپ پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے رزق ہے دولت ہے ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں گی، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے، تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں ویکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا،
اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا، جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کے حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگی۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس تو اتنے منہ ہی مک جاندہ ہے، تو اب کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپ سیک دی جڑی ساری سرخی ہو تو منہ ہوٹھاں تے لاؤن، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی، کہ رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے، تو ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ دوسرا ہو بن گیا۔ میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، کہ میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اب سارے آئے ہیں، مسرات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے،
اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے۔ اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تمہیں پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ، یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑیں، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا۔ کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں گے، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو۔ عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے۔ نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو بھائی۔ اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبت بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا۔ تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب۔ اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ زندگی سکھائی۔ تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے، اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے۔ میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا۔ تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو۔ ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہیں، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ہیں، ہر ویلے وہ پھوکی جاندے تے تانوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔